औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी मेरे मुरीद, मेरे शागिर्द, मेरे चाहने वालों ने रिक्वेस्ट किया है कि सईं बाबा आप चिल्ले करते थे, आपको चिल्लों में कोई मसला पेश आया तो हमें आगाह करें और हमें तरीक़ाकार बताएं कि चिल्लों में कितना कितना मुश्किलात होते हैं और आसानियाँ होती हैं। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगा, और मेरे जो भाई आमिल हैं और चिल्ले करने वाले हैं या चिल्ले करने का शौक रखते हैं, आज मैं उनको सारा एक वीडियो का मालूमात बताऊंगा जिस वीडियो में मेरी कमर टूटी थी। तो जनाब चिल्ले करना कोई आसान चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शैतान तो इंसान का दुश्मन है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुश्मन इमाम मस्जिद का होता है और रूहानी का होता है, जो रूहानियत के चिल्ले काटता है। और शैतान किसी को भी पकड़ता है तो वो बीच में आ जाता है, तो शैतान को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो शैतान दो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो इमाम मस्जिद होता है या कोई कुरानी अमल करता है, चिल्ले करता है, तो अपनी ताकत अल्लाह पाक परवरदिगार से लेता है, तो फिर शैतान उसका दुश्मन बन जाता है। तो जनाब आज मैं आपको एक चिल्ले की कहानी सुनाता हूँ जिस चिल्ले में मेरी कमर टूटी। आज फिर हम 40 साल पीछे जाते हैं, 1985 की बात है। 1985, आज 2024 है। तकरीबन 40 साल पहले की बात आपको सुनाता हूँ जिस चिल्ले में मेरी कमर टूटी थी, और क्यों टूटी थी आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत मालूमात मिलने वाली है। तो जनाब 1985 में मैं कराची में शिफ्ट हुआ, तो मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र तकरीबन साल 1.5 साल उम्र थी उसकी। बहुत छोटा था, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल उसकी उम्र थी। मैं कराची में शिफ्ट हुआ। जब कराची में शिफ्ट हुआ तो एक मकान, एक कमरा मैंने किराए पे लिया जो कॉलोनी में था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऊपर सारा आसमान नज़र आता था और हवा भी लगती थी, क्योंकि आजकल तो लोग फ्लैटों में कैद हैं और आसमान को देखने के लिए भी तरसते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मकान मिला बहुत अच्छा मिला और साफ़ सुथरा मिला, और ऊपर पूरा आसमान नज़र आता था। तो जनाब 1 महीना तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं पंजाब में चिल्ले करता था। जब तक चिल्ले नहीं करता था तो मुझे सुकून नहीं आता था। तो मैंने 1 महीने तक बहुत बर्दाश्त किया कि मैं क्या करूं और रात को पढ़ाई कहाँ करूं और चिल्ला कहाँ करूं। तो जनाब मैंने सोच लिया कि मैं जो है अपने घर में, अपने घर के सहन में चिल्ला करूंगा, और जब बच्चे अंदर सो जाएंगे तो बाहर से कुंडी मारूंगा, और मैं अपना चिल्ला जो है अपने घर के सहन में करूंगा। तो जनाब मैंने 3 चिल्लों के इरादे कर लिए और पाक परवरदिगार से दुआ किया है, पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। मैं सूरत रहमान का चिल्ला कर रहा था। तो जनाब चिल्ले की मैंने नियत किया कि मैं 3 चिल्ले करूंगा। 3 चिल्ले 40 दिन का एक हो, 40 दिन का एक हो गया, 40 दिन का दूसरा हो गया, 40 दिन का तीसरा हो गया। तकरीबन ये 4.5 महीने, 4 महीने लगातार चिल्ला करना था। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तकलीफ हो, दुख हो, सुख हो, जैसे भी हालात है, एक दिन नागा नहीं करना है और 5 मिनट ऊपर और नीचे नहीं होना है। अपने टाइम के ऊपर चिल्ला करना है। आजकल तो क्या करते हैं, काफ़ी मेरे पास वॉइस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि साईं बाबा रात को कोई चिल्ला करता है, पढ़ाई करता है तो सारा दिन वो सोया रहता है। देखें बेटा, रात को चिल्ला आप कितना देर करेंगे? 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, उसके बाद तो आपने सोना ही है। और फिर आप दिन को अपनी मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? अपने भाइयों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को आप तकलीफ क्यों दे रहे हैं?
تو جناب ایک دن بھی میں نے اپنی مزدوری سے ناغہ نہیں کیا تھا، اور رات کو چلے بھی کرتا تھا اور دن کو اپنی محنت مزدوری پہ بھی جاتا تھا۔ تو بیٹا آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ رات کو پڑھائی کریں، چلا کریں، اور دن کو اپنی محنت مزدوری کریں اور حلال کا کمائی کر کے خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ تو جناب چلتے ہیں چلے کی طرف، اور آج میں آپ کو کافی ساری معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ یہ چلہ جو میرا تھا بہت سخت چلہ تھا اور بہت سخت عمل تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ آبادی کے اندر تھا اور میرے اور گھر کے سین میں تھا۔ تو جناب میں نے 3 چلوں کا ارادہ کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ کہ میں چلے جب نہیں کرتا تھا تو میرا دل بہت بڑا اداس ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ میں رات کو چلے کروں اور پڑھائی کروں۔ تو جیسے انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے تو مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی کہ میں اب یہ 3 چلے لگاتار کروں گا۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کافی میرے شاگرد، کافی میرے مرید، کافی میرے چاہنے والے، چلے کرنے والے، ان سب کو پتہ ہے کہ جب انسان چلے کرتا ہے تو حلال کا رزق کماتا ہے اور حلال کا رزق کھاتا ہے، اور کسی سے گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، ساری باتیں برداشت کرتا ہے۔ اور جناب کھانے میں وہ گوشت، مچھی، لہسن، انڈے، دودھ، دہی، کافی چیزوں سے پرہیز کرنی پڑ جاتی ہے، حتیٰ تک کہ دن کو روزے رکھنے پڑتے ہیں اور تھوڑی سی غذا کھا کے اور چلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو جناب جب میں نے 3 چلوں کا ارادہ کر لیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں یہاں پر پڑھائی کرنا چاہتا ہوں اور باہر سے میں کنڈی ماروں گا، آپ اور بیٹا کمرے کے اندر رہیں گے، اور جب میں کنڈی کھولوں گا تو آپ سمجھ لینا کہ میں نے پڑھائی کر لیا اور آپ پھر باہر آ سکتی ہیں۔ تو جناب چلے رات کو کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس ٹائم میری بیوی اور میرا بیٹا سو جاتے ہیں، اور میں باہر سے کنڈی مار کے اپنا پڑھائی کرتا تھا اور چلا کرتا تھا۔ تو جناب میری بیوی کو معلومات تھا کہ میرے کو دروازہ نہیں کھٹکانا ہے، دروازے کو دھکا نہیں مارنا ہے، کیونکہ میں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ تم باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ میرے چاروں طرف جنایت ہوگی اور بڑا نقصان اور بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں جب پڑھائی کروں گا تو سب سے پہلے میری پڑھائی مکمل ہوگی، ختم ہوگی، تو سب سے پہلے میں دروازے کی کنڈی کھول کے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پڑھائی کر لیا، پھر آپ باہر آ سکتی ہیں۔ تو جناب میں نے 3 چلوں کا ارادہ کر لیا۔ 1985، 80 اور 5، 85، 1985 کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو ہے 2024 ہے، تو آپ اتنا اندازہ لگا لیں تقریباً 40 سال 42 سال پرانا ایک چلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں مجھے تکلیفیں ہوئی، کافی چلوں میں تکلیفیں ہوئی، اور جب تک تکلیفیں نہ ہو اور تکلیفوں سے نہ گزریں تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جناب میں نے سورۃ الرحمن کا چلہ شروع کر دیا۔ 300 بار مجھے پڑھنا پڑتا تھا، یا معاشرہ سے لے کر الا بالسلطان تک 3000 میں روز پڑھتا تھا۔ میں نے پہلا چلہ بھی الحمدللہ کر لیا، دوسرا چلہ بھی الحمدللہ میں نے کر لیا۔ جب تیسرے چلے میں پہنچا تو جناب اس کی پہلی رات مجھے ایسا لگا کہ کوئی دیوار جو ہے نا میرے اوپر گھری ہے۔ تو ٹھیک تھوڑی دیر پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دیوار میرے اوپر گھری ہے، اور میں عمل تو کر رہا تھا اور تھوڑا سا عمل بچ گیا تھا، لیکن وہ عمل میں جب پورا کیا تو میں جب اٹھنے اور کھڑا ہونے لگا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ تک کہ میری کمر ٹوٹ گئی تھی، اور میں پھر وہاں بالکل لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اب میں کیسے کھڑا ہوں گا اور کیسے چلوں گا اور کیسے حالات گزریں گے۔ تو جناب میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جناب پھر میں، کیونکہ وہ گھر کا جو صحن تھا وہ سیمنٹ سے فرش کیا ہوا تھا، مٹی نہیں تھی، اور کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے فوجی کرالنگ کرتے ہیں، یا جیسے لٹک مٹک کے میں اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا، اور خیال آیا کہ میرے ساتھ تو یہ حال ہو گیا ہے، ابھی میں کنڈی کھولوں اپنے بچے کو اور بیوی کو دیکھوں کہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
تو جناب میں جیسے کہتے ہیں کہ لیٹتا لیٹتا کلوٹیاں کھاتا کھاتا میں اپنے دروازے کی کنڈی کھولی، کنڈی کھول کے جناب میں جا کے پھر اندر گیا تو اندر میری بیوی جاگ رہی تھی، تو بولتی کیا ہو گیا؟ تو میں نے بولا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے لگا کہ میرے اوپر دیوار گری ہے اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں اور چل بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو جناب ساری رات ہم لوگوں نے اس پریشانی میں اور تکلیف میں کاٹی، اور صبح ہوئی تو میری بیوی بار بار یہی کہے کہ تم جو ہے نا پڑھائی چھوڑ دو، تم اس پڑھائی کو چھوڑ دو، یہ پڑھائی بہت سخت ہے، تم اس پڑھائی کو چھوڑ دو۔ تو میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کی کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو کیا میں پوری زندگی پھر چلے نہیں کروں گا؟ میں تو ناکام ہو جاؤں گا اگر میں یہ چلہ چھوڑ دوں گا تو بیوی کہتی ہے کیا تم مر جائے گا اس چلے میں، تمہیں جان پیاری نہیں ہے؟ تو میں نے بیوی کو کہا کہ یہ میرا شوق ہے، اگر میں اس چلے کو چھوڑ دیتا ہوں تو سمجھے میں ناکام ہو جاتا ہوں، پھر ہر چلے میں مجھے کوئی نہ کوئی ڈرایا جائے گا، کوئی نہ کوئی تکلیف دی جائے گی، تو پھر میرے کو ہر چلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جناب سارا دن بیوی منتیں کرتے رہی، ترلے کرتی رہی کہ ہمیں دیکھ اور یہ چھوٹا بچے کو دیکھ، یہاں پر کراچی شہر ہے، نہ کوئی ہمارا چاچا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی نہیں، ہم دو کہاں جائیں گے؟ تو میں نے بیوی کو حوصلہ دیا کہ تم فکر نہیں کرو، ہمارا پاک پروردگار، اس کا پیارا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کوئی آسانی کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی غلط چلا تو نہیں کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر میں یہ پارٹ 1 بنا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے ویڈیو میں پارٹ 2 بناؤں گا، اور اس پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیسے میری کمر صحیح ہوئی اور کیسے اس چلے میں کامیاب ہوا۔ تو انشاءاللہ پارٹ میں 2 بناؤں گا، یہ پارٹ 1 ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو پارٹ 2 میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔